السلام علیکم تمام حاضرین محفل۔ اب میں ایک ایسے خطیب کو منچ پر بلا رہا ہوں جس نے کہ چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے، اور وہ ہیں جناب مولانا محمد انس رضا مراد آبادی۔ اور میں حضرت سے کہوں گا مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کے دلوں کو منور و مزلہ فرمائیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تڑپ کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا، اور ظلم وہ ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا، لیکن قوم مسلم کا خون وہ خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور جب بھی ہم اٹھ گئے ہیں شمشیر وقف ہو کر، دیکھا ہے اس زمیں پر چشم فلک نے رو کر، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید السادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسانات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، مخلوق کے میزبان، رسول ذیشان، صاحب قرآن، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، صبح و کائنات کے شمس الضحیٰ تو شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاشقانہ، والہانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پیش کریں ذرا درود شریف کا نذرانہ۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ایک آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے پسند کیا جانے والا مذہب وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ اب کیا آپ جانتے ہو ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں؟ اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر بات آئی ہے جان نچھاور کرنے کی، ہمارے بزرگوں نے جان نچھاور کر دی۔ بات آئی ہے اولاد کو قتل کر دینے کی تو اولاد قتل کروا دی ہے۔ بات آئی ہے مال نچھاور کرنے کی، مال نچھاور کیا ہمارے بزرگوں نے۔ بات آئی ہے جان قربان کر دینے کی، جان قربان کی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں
ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم لوگ چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر ہم لوگوں سے اتنا نہیں ہوتا کہ 10 یا 15 منٹ نکال کر کے مسجد کے اندر چلے جائیں، ہم لوگوں سے اتنا نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں۔ آج اگر انسان کا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ انسان سکون تلاش کرتا ہے، شراب نوشیوں میں سکون تلاش کرنے لگا، حرام کاریوں میں سکون تلاش کرنے لگا۔ ارے سکون تلاش کرنے کہیں اور مت جاؤ، خدا کا قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو اگر سکون چاہتے ہو، اے لوگو اگر اطمینان چاہتے ہو، اے لوگو اگر بے چینی سے چین چاہتے ہو، بے قراری سے قرار پانا چاہتے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے اور دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے اور دلوں کا سکون ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، بڑے بڑے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جن میں ایک تاریخ آتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش اس دور میں ہوتی ہے، اس دور میں جب نمرود کا زمانہ تھا، نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اب دنیا کے اندر 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں، جن میں پہلا نام ہے بخت نصر اور دوسرا ہے نمرود۔ یہ دونوں کافر ہیں لیکن 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی بادشاہت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں، مسلمانوں کی بادشاہت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چرندوں پرندے پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، پانی پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جنات پر بھی حضرت سلیمان کی بادشاہت چلا کرتی تھی۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن نمرود کے زمانے میں نمرود وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود وہ ہے جو اپنے آگے لوگوں کے سر کو جھکوایا کرتا تھا، نمرود وہ ہے جو لوگوں سے اپنے آگے سجدہ کروایا کرتا تھا، کہتا تھا اے لوگو میں تمہارا خدا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش جب نمرود کے زمانے میں ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، دین کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیان کرتے ہیں اے لوگو جو تم نمرود کی عبادت کرتے ہو، اے لوگو جو تم نمرود کو سجدہ کرتے ہو، اے لوگو جو تم نمرود کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ ارے خدا کو اگر تم سجدہ کرنا ہے تو اس خدا کو سجدہ کرو جس نے نمرود کو پیدا کیا ہے، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے رزق بھیجا ہے، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے زمین پر پہاڑوں کو بچھا دیا، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے پانی پر زمین کو بچھا دیا، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے دنیا کے تمام ذرے ذرے کو بنا دیا۔ اے لوگو تم نمرود کی عبادت کرتے ہو، اے لوگو تم نمرود کی پوجا کرتے ہو، اے لوگو تم نمرود کی پریئر کرتے ہو، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ارے اگر تم کو عبادت کرنا ہے، اگر تم کو عبادت کرنا ہے، اگر تم کو پریئر کرنا ہے، اگر تم کو سجدہ کرنا ہے تو اس خدا کی کرو جس نے ہم لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، جس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا کہا، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنا شروع کی، لیکن ان لوگوں کا ایک سال میں ایک دن ایسا بھی آیا کرتا تھا کہ وہ لوگ عید منایا کرتے تھے، ان کے لیے وہ عید کا دن ہوتا تھا، تیوہار کا دن ہوتا تھا، وہ لوگ میلہ لگایا کرتے تھے، بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ جب میلہ لگایا گیا، سال کا وہ دن آیا، اب آنے کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ میلے میں چلے گئے، عید منانے کے لیے چلے گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی کلہاڑی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کے بت خانے میں پہنچے، جو ان لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے جس جگہ پر، اس جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تمام بتوں کو توڑ دیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تمام بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، لیکن ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹے، تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹ کر کے آئیں، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب لوگوں نے آ کر کے دیکھا کہ یار ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ ڈالا ہے، کسی بت کو دیکھتے کسی کی ٹانگیں غائب ہے، کسی کو دیکھتے کسی کے ہاتھ غائب ہے، کسی کو دیکھتے کسی کی ناک غائب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف لوگوں کا ذہن دوڑا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، ذرا کس نے یہ کون کر سکتا ہے، یہ کس کی جرت
عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بولا کہ اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، چاند و سورج کو اسی خدا نے پیدا کیا، لوح و قلم کو اسی خدا نے پیدا کیا، شجر و حجر کو اسی خدا نے پیدا کیا، برق و ثمر کو اسی خدا نے پیدا کیا، عرش و کرسی کو اسی خدا نے پیدا کیا۔ ارے اے لوگو، اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے مشورہ کیا کہ یار اس ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا جائے، اس ابراہیم کو بلایا جائے کہ اس نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑ دیا ہے، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لوگ کہتے ہیں اے ابراہیم ذرا یہ تو بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑ ڈالا ہے، تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جواب سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے لوگوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اے لوگوں مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو، اے لوگوں مجھ سے کیا دریافت کرتے ہو، مجھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ارے ان سے پوچھو جن کی عبادت کرتے ہو، ان سے پوچھو جن کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمام بتوں کو توڑ دیا لیکن ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اور اسی کے کاندھے پر کڑھاری رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے بڑے والے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اے لوگوں اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہو۔ اس کی عبادت کرتے ہو نا، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہو، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یار کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بولے گا کیسے، یہ تو پتھر ہے، اس کو تو ہم نے تراشا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شکایت نمرود کے دربار میں پیش کی گئی۔ جب نمرود کے دربار میں پیش کی گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لے جایا گیا نمرود کے دربار میں۔ اب نمرود کے دربار میں آنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک قانون تھا نمرود کے دربار میں آنے کا کہ جو بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ نمرود کو سجدہ کرتے ہوئے آتا تھا، اس کے آگے سر کو جھکاتا آتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان تو دیکھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں لیکن سر کو نہیں جھکایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، چہرے پر شکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہوتی ہے دین اسلام کو پھیلانے والوں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، آنے کے بعد سجدہ نہ کیا، نمرود حیران تھا۔